بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیالکوٹ کے اندر یہ جو ایک سانحہ رونما ہوا، اس میں کافی جو ہے اب نئی نئی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو ہمارے جو ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی بڑے بھیانک قسم کے، ان کے بھی جو سلسلے ہیں وہ بھی بڑے بھیانک قسم کے ہیں، کیونکہ اگر وہ صحیح سمجھ جائے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جرت ہو کہ وہ کسی انسان کی جو ہے جان لے۔ دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو جو ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، کہ وہ جو ملزم ہے اس کو سزا دینے میں ناکام کیوں رہتا ہے، اور دوسرا وہ انویسٹیگیشن کس حساب سے کرتے ہیں۔ ایک یہ مثال دوں گا، اور دوسرا میں یہ آپ کو ایک جو مسلمان کی صحیح ڈیفینیشن ہے یا جو گستاخ رسول کی جو صحیح سزا ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبانی ان کے دربار سے ایک آپ کو مثال پیش کروں گا کہ ایک مثالی جو مسلمان ہے یا ایک مثالی گستاخ رسول کی جو ہے وہ کیسے سزا مقرر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہمارا پیارا ملک ہے پاکستان، اس میں جو یہ کلچر ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے، اس کی ایک مثال میں یہ دوں گا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور وہ ریونٹ روڈ پہ جا رہے تھے، لیکن کچھ دہشت گردوں نے ایک سگیاں کے مقام پہ ایک پل تھا، اس پل کے نیچے ایک بم رکھا۔ ابھی نواز شریف صاحب کی گاڑی اس پل سے پہلے ہی تھی، تو وہ پل جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا، اور نواز شریف صاحب بال بال بچ گئے۔ لیکن وہاں پہ اس پل کو دو کراس کرتے ہوئے راہگیر تھے جو سائیکل پہ جا رہے تھے، اور وہ بیچارے غیر مسلم تھے، ان کی جان اس حادثے میں چلی گئی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے ان دو جو لوگ اس پل پہ جو ہے یا اس بلاسٹ میں جن کی جان گئی، ان کے لیے 5 لاکھ روپے کا ان کے جو ورثاء تھے ان کو اعلان کیا کہ ان کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں۔ یہ اسی شام کو ہوا، لیکن اگلے دن جو انویسٹیگیشن کی جو رپورٹ تھی، اس میں یہی ان میں یہ ثابت کیا گیا، رپورٹ بنائی گئی کہ وہ جو دو افراد تھے وہ اس پل کے نیچے بم جو تھے اس کو انسٹال کر رہے تھے، اس کو رکھ رہے تھے، لہذا وہ بم جو ہے وقت سے پہلے پھٹ گیا، اور وہ بم رکھتے ہوئے ان سے پھٹا ہے، تو وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اس بم میں مارے گئے۔ تو قصہ کلوز ہو گیا، جو انکوائری وغیرہ تھی وہ ساری ختم ہوگی، وہ جہاں انویسٹیگیشن یا ایجنسیز کو وہاں جہاں پہنچنا تھا وہاں سے وہ فل سٹاپ لگ گیا کہ فائل کلوز ہوگی۔ یہ ایک کہانی۔ دوسری کہانی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کوئی بندہ جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے پاکستان میں، تو وہی جس کے خلاف رپورٹ کی جاتی ہے وہی جو ہے وہ رپورٹ لکھنے پہ قادر ہوتا ہے۔ تو آپ کس سے انصاف مانگے، کیسے آپ جو ہے وہ جینون رپورٹنگ کریں گے؟ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ مشرف صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، میں نے ان کو ایک اپلیکیشن لکھی، کیونکہ میرا ایک اسٹیل ایک ایشو چل رہا ہے میرے ایک عظیم کزن کے ساتھ، تو وہ پولیس کے ساتھ مل کے ہمیں تنگ کر رہا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ میں نے پریزیڈنٹ مشرف کو اپلیکیشن لکھی، وہ اپلیکیشن گئی جو گورنر پنجاب تھے اس کے پاس، انہوں نے مارک کی آئی جی پنجاب کو، آئی جی پنجاب ایس پی لاہور، ایس پی لاہور نے جو ہے وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں بھیج دی وہ اپلیکیشن، اور وہی جس پولیس آفیسر کے خلاف میں نے کمپلین کی تھی اسی نے جو ہے اس کمپلین پہ یا اس میری اپلیکیشن پہ ریمارکس لکھے کہ یہ بندہ تو بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ
ایسی ڈرامے بازی کرتا ہے، اپلیکیشن وغیرہ لکھتا رہتا ہے. تو یہ تو ہمارے ملک کا جو ہے وہ کلچر ہے. تو یہ لوگ جو بھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس پہ جو صحیح سمت یا جو اصل حقائق ہیں وہاں تک تو پہنچا جانا بھی ممکن نہیں ہے. اور دوسرا بات کہ ہمارے پاس بہت ہی آسان سا ایک کلیہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی کوئی دہشت گردی وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو ہم جو ہے وہ نمبر 1 انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، نمبر 2 ہم ڈال دیتے ہیں اسرائیل پہ، امریکہ پہ، اور اگر افغانستان کے بارڈر پہ افغانستان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ایران کے بارڈر پہ ہو تو ایران کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور اپنی جان جو ہے وہ صاف ستھرے طریقے سے چھڑا لیتے ہیں. تو یہ انسیڈنٹ چھوٹا انسیڈنٹ نہیں ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کو کافی دیر تک بھگتنے پڑیں گے، اور یہ انٹرنیشنل لیول تک پاکستان کو اس کے جو ثمرات ہیں وہ کھانے پڑیں گے، دیکھنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات بچائے، محفوظ رکھے. لیکن دوسرا سوال کہ ہر کتا بلا اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں تو جو میں ہوں وہ دنیا کا سب سے بڑا پکا مسلمان ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گستاخ رسول کو لایا گیا، تو نبی ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس گستاخ کی زبان کاٹے. تو بڑے بڑے جو اصحاب رسول تھے انہوں نے نیام سے تلواریں نکالیں اور آگے بڑھے، لیکن نبی پاک نے ان کو روک دیا. انہوں نے کہا نو، رک جاؤ، علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ سرکار نوکر حاضر ہے، حکم فرمائیے. تو نبی پاک نے کہا کہ جاؤ علی، اس کی زبان جو ہے وہ کاٹ کے آؤ. حضرت علی علیہ السلام اس گستاخ کو لے کے جا رہے ہیں، اور پیچھے چند جو صحاب ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ علی جو ہے وہ کیسے اس گستاخ کی زبان کاٹتے ہیں. تو چلتے چلتے وہ جو مدینہ کی جو حدود تھی اس سے باہر گئے، تو حضرت علی نے اس گستاخ کو کچھ درہم و دینار دیے اور اپنا گھوڑا دیا، اور اسے کہا کہ جاؤ تم اب اللہ کی امان میں ہو. تو وہ جو لوگ جو اصحاب حضرت علی کا پیچھا کر رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ انداز دیکھا تو وہ دوڑے دوڑے نبی پاک کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اے ختمی مرتبت، آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاؤ علی اس کی زبان کاٹو، لیکن علی نے تو اس کو درہم و دینار اور گھوڑا دے کے جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا، تو یہ کیسی زبان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی اور انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ جیسے علی نے زبان کاٹی ہے تم کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے. تو اگلے دن وہی جو گستاخ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو وہ آپ کی شان میں ایک نعت لکھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دو جہاں کے سردار، میں آپ کے لیے یہ ایک نعت لکھ کے لے گیا، میں آپ کی شان میں کچھ شعر لکھ کے لے کے آیا ہوں. تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے پتا تھا، مجھے علم تھا، علی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ علی جانتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ گستاخ کی زبان کیسے کاٹنی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے سیال کوٹ میں، یہ کہ پہلا تو میں پہلے بھی کہا کہ یہ کہ پہلا تو انسیڈنٹ ہوا نہیں ہے. ہم تو 40 سال 50 سال سے جو ہے جب سے ہمارے پاکستان پہ جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا تھا، انہوں نے پاکستان کی پاک ڈور سنبھالی تھی، تب سے ہمارے ملک میں جو مسجدوں میں خون بہا، امام بارگاہوں میں خون بہا، درباروں پہ خون بہنا شروع ہوا، ہسپتالوں میں، فوجی کیمپس میں، آرمی کے جگہوں پہ، بسوں میں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ خون کی ندیاں جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ کہ پہلی بات نہیں ہے. تو کیا جو اسلام ہے وہ اس چیز کا جو میں نے آپ کو مثال دی ہے
اگر اسلام آپ کا ایسا ہے تو پھر تو آپ کا اسلام ہے، پھر آپ مسلمان بھی ہو۔ اگر آپ میری طرح جاہل انسان ہو اور آپ ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے وہ جو کام گورنمنٹ کے ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، تو اس طرح تو پھر میرے خیال میں نہ آپ اسلام کی مدد کر رہے ہیں، نہ اپنے آپ کی مدد کر رہے ہیں، نہ مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، نہ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک جہالت سے بھرے ہوئے انسان ہیں اور اس زمین پر جہالت کا جو ہے وہ نام روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسے ایسے جو مسلمان ہیں یا ایسے ایسے جو ظالم قسم کے جاہل قسم کے انسان ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان پر رحم کرے گی انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔